السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you everyone? I am your brother محمد محسن. دوستو, سوشل میڈیا پر چند دن سے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے, بہت زیادہ گردش کر رہی ہے. وسیم اکرم نے, جو کہ کرکٹر ہیں, فریض حج کی ادائیگی میں رمی کے دوران جو شیطان کو پتھر مارے, کنکریاں ماری, وہ جو سٹائل تھا وہ بولنگ والا سٹائل تھا, جیسے بال کروا رہے ہوتے ہیں ویسے انہوں نے شیطان کو پتھر مارے. بہت زیادہ اعتراضات اٹھے, سوالات اٹھے کہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. اس طرف جانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ بر وقت مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہے. دوستو, اعتراض ٹھیک ہے, بنتا ہے, انہوں نے جو کیا. پاکستان کے ایک مشہور مفتی صاحب ہیں, رات میں اسی حوالے سے ان کا کلپ سماعت کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اسی حوالے سے میرا رابطہ ہوا سعید انور سے, جو سابق کرکٹر ہیں, آج کل ماشاءاللہ تبلیغ کے ساتھ بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں, ان سے رابطہ ہوا. تو سعید انور صاحب نے فرمایا کہ وسیم اکرم نے جو یہ بولنگ سٹائل میں شیطان کو کنکریاں ماری ہیں, ان کا مقصد دین کے ساتھ مذاق نہیں تھا, شاعر اسلام میں سے کسی کا مذاق اڑانا نہیں, بلکہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اس طرح ماروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے زیادہ ثواب ملے. لیکن ہمیں کرنا وہی چاہیے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمائے, رمی کس طرح کی, یہ ساری سیرت سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں, ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, غلطی تھی ان کی, لیکن غلطی سے آگاہ کرنا علماء کا کام ہے, نہ کہ عوام کا. عوام سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں, ہاتھ دھو کر پیچھے پڑی ہوئی ہے. آگے والا بندہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے حج کر کی غلطی کر لی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو دوستو, غلطی ہر انسان سے ہی ہو سکتی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. جیسے مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر رکوع رہ جائے تو وہ رکعت ہی رہ جاتی ہے, اور اس رکعت کو سلام پھیرنے کے بعد جب امام سلام پھیر دے بعد میں ادا کیا جاتا ہے. اب جماعت ہو رہی تھی, ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے, امام صاحب رکوع میں تھے تو وہیں پہ رکوع میں چلے گئے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. کیا فرمایا؟ زادک اللہ حرصا, کہ آپ کے دل میں جو یہ حرص تھا کہ میری رکعت نہ چلی جائے, اللہ تعالیٰ اس کو اور اضافہ فرمائے, اس کو مزید بڑھائے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. غلطی سے آگاہ کیا, اس کو سمجھایا کہ ایسا آئندہ نہیں کرنا, لیکن ایک طریقے سے آگے والا بندہ مائنڈ بھی نہ کرے. اور اسی طرح چلو یہ تو نماز کا مسئلہ ہے. اس سے بڑھ کر ایک دیہاتی صحابی تھے, نئے نئے مسلمان ہوئے, آگے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب ان کو مسجد کے آداب معلوم نہیں تھے. صحابہ اکرام دوڑے پکڑنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ پہلے ان کو قضائے حاجت سے فارغ ہونے دو. جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, عبادت کرتے ہیں, اس کا ادب اور احترام ضروری ہے. غلطی ہو جاتی ہے, غلطی سے آگاہ کرنا علماء کا کام ہے, تدبر تحمل کے ساتھ آگاہ کیا جائے. دوستو, ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.